محبوب کی محفل میں بیٹھے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے وہی ہیں جنہیں سرکار، تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اولیاء کے متعلق قرآن پاک میں جو بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اس میں ارشاد فرمایا کہ خبردار، بے شک جو میرے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں۔ ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم۔ اب ولی ہوتا کون ہے؟ اللہ کے ولی، ان کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس نے کہا کہ میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں؟ اب ولی کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ یہ ولی ہے؟ ہم کیسے پہچانے یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا محبوب ہے؟ مولا تو ہی بتا۔ تو قرآن اعلان کرتا ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہے، تو قرآن نے بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتا ہے وہ میرا ولی کہلاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو اللہ کو منائے گا، رب کی رضا کے لیے کام کرے گا، رب کی رضا کے لیے نوافل، فرائض، تقوی و پرہیزگاری کرے گا، جو بھی متقی ہوگا وہ اللہ کا ولی۔ اب وہ غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو حضرات، اور قطب الدین ہو، کوئی بھی ولی ہو، ہر ولی قربانی سے بنتا ہے۔ ہر ولی وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، سجدے بھی ادا کرتا ہے، نفل بھی ادا کرتا ہے، تقوی بھی کرتا ہے، پرہیزگاری بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے ولی۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، مولا جو اتنی قربانی دے گا کہ دنیا تو سوئے گی اور ولی رات کو اٹھ کر مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں روئے گا۔ سردی کی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہے، آدمی اس میں سوتا ہے، لیکن ولی سوتا نہیں بلکہ مصطفیٰ کی امت کے لیے روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، مولا معاف فرما۔ یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ ولی کا۔ کس کا؟ کیونکہ ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ مولا حضرت علاء الدین نے، قطب الدین نے، فرید الدین نے، نظام الدین نے، شمس الدین نے جب دنیا سوتی تھی ناول پڑھتی تھی، قصے پڑھتی تھی، لیکن صابر پاک نے، غوث اعظم نے، غریب نواز نے اپنی لائف کو، اپنے جیون کو ناول قصوں میں نہیں گزارا، بلکہ جب دنیا سوتی تھی تو غریب نواز، غوث اعظم راتوں کو اٹھ کر جنگل میں، دنیا تو مرغ مسلم غوث پاک کی کھا رہی ہے، 11ویں قیامت تک کھاتی رہے گی، لیکن میرے غوث اعظم نے تو پتے کھا کے زندگی کو گزارا، پانی پی کے زندگی کو گزارا۔ مولا اتنی قربانی دیتا ہے ولی، اتنی قربانی دی اولیاء نے، تو ان کو انعام کیا ملے گا؟ پہلے کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں کوئی غم۔ اب ولی کون ہوتا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد وَقَالُوا يَتَّقُونَ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہ کون کہلاتا ہے؟ اب ولی بنا قربانی کے ذریعے، تو مولا انہیں ملے گا کیا؟ توجہ ہے؟ مولا انہیں، تو اللہ رب العزت کا قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے کہ ان کی قربانی بیکار نہیں جائے گی، ان کا رونا بیکار نہیں جائے گا، ان کا سجدہ کرنا بیکار نہیں جائے گا، ان کا قرآن پڑھنا بیکار نہیں جائے گا، اس لیے کہ میں اعلان کرتا ہوں میں ان کو کیا انعام عطا کرتا ہوں، تو قرآن اعلان کرتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى
فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ رب العزت فرماتا ہے چاہے وہ غوث اعظم کی ذات ہو، غریب نواز کی ذات ہو، قطب الدین کی ذات ہو، نظام الدین کی ذات ہو، جب یہ راتوں کو اٹھ کر مجھے منائیں گے تو انہیں دنیا میں فیل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہم نے قرآن میں ان کی گارنٹی لے لی ہے کہ یہ ولی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ سبحان اللہ. اللہ کا ولی کون جنہیں خوف نہیں جنہیں غم؟ ان کی پہچان کیا؟ جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری اختیار کرے وہ کون؟ لیکن انہیں گفٹ اپہار انعام کیا مل رہا ہے؟ انہیں اللہ کامیاب فرما رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا لا تبدیل لکلمات اللہ. یہ کلام کسی ایم ایل اے کا نہیں، ایم پی کا نہیں، نیتا کا نہیں، پارشد کا نہیں، سی ایم پی ایم کا نہیں، جو آج کے بعد 5 سال بعد بدل جائے، 2 سال بعد بدل جائے، 3 سال کے بعد بدل جائے. یہ کلام تو خدا نے فرما دیا، یہ کلام تو میرا ہے. جو 1450 سال پہلے مکے پہ مصطفیٰ پر جو نازل ہوا تھا اسی طریقے سے وہ کلام جو کل تھا وہ آج بھی رہے گا اور صبح قیامت تک رہے گا. اس کلام کو بدلنے والا قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. زبر بدل نہیں سکتا، زیر بدل نہیں سکتا، پیش بدل نہیں سکتا، مت بدل نہیں سکتا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، دنیا اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے. 50 منتری دلی کی سانسد میں بیٹھ کر جو نیم بناتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں، لیکن جو مصطفیٰ جان رحمت کا قانون اور خدا کا قانون ہے قیامت تک اس کو کوئی بدلنے والا پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے تو کہا ہے قول خدا قول مصطفیٰ فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا قول مصطفیٰ فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یہ قرآن خدا کا ہے، کبھی بدل نہیں سکتا، کبھی اس میں تبدیلی آ نہیں سکتی. تو ولیوں کی گارنٹی خدا نے لے لی. اور یہ چھوٹی موٹی کامیابی نہیں. ہم تو سوچتے ہیں یہاں کامیابی مل جائے، وہاں کامیابی مل جائے. تو دنیا دار کہتا ہے یہ 1 سال کے لیے کامیابی، یہ 2 سال کے لیے کامیابی. لیکن قرآن اعلان کرتا ہے اولیاء کے متعلق کہ جو بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے، تو یہ کیسی کامیابی مولا تو ہی بتا. تو قرآن کی آیت لاسٹ میں اللہ فرماتا ہے یہ کامیابی چھوٹی نہیں بلکہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ کامیابی تو اللہ نے فرما دیا بہت بڑی کامیابی ہے. ارے بڑی کامیابی جبھی تو تم غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے ہو. دنیا میں لنگر غوث اعظم کا، دنیا میں 11ویں غوث اعظم کی، دنیا میں 6ٹھی غوث اعظم غریب نواز کی، دنیا میں ہر ولی کا دن منایا جاتا ہے، عرس منایا جاتا ہے، تبرک لٹایا جاتا ہے. میل فیمیل، آدمی عورت، ماں بہنیں سب جاتے ہیں، مزارات پہ بھی جاتے ہیں. کوئی چادر چڑھا رہا ہے، کوئی گاگر چڑھا رہا ہے، کوئی نذر و نیاز کر رہا ہے، کوئی لنگر لٹا رہا ہے، کوئی کیا مراد لے کر جا رہا ہے. تو یہ کامیابی نہیں ہے تو کیا ہے؟ ارے وہ تو ہے ہی کامیاب. غوث اعظم تو ہے ہی کامیاب، غریب نواز تو ہے ہی کامیاب، قطب الدین تو ہے ہی کامیاب، نظام الدین، شمس الدین، علاء الدین سب کامیاب ہے. اس لیے تو خدا نے فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے. ارے جو غریب نواز کے مزار پہ پہنچے، غوث اعظم کے مزار پہ پہنچے، صابر پاک کے مزار پہ پہنچے، نظام الدین کے مزار پہ پہنچے، وہ تو کامیاب ہے. جب
کامیابی تو جس پہ نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی کامیاب بن جایا کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔